پیش خدمت ہیں اس وقت کی ہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ڈیووس انٹرنیشنل اکنامک فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں دنیا سے خطاب کریں گے اور مختلف انٹرنیشنل ایشوز پر قطر کا موقف اور اس کی پالیسیوں کو واضح کریں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ لاسٹ مائل کانفرنس میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس عالمی میلے کے دوران انتہائی اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اور روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ زمین کے بدلے فائر بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے انٹرنیشنل اکنامک فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ فورم کورونا وبا کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ فورم کے سیشنز جمعرات تک جاری رہیں گے اور صاحب سمو امیر 50 سے زائد سربراہان حکومت و مملکت اور ماہرین معاشیات کے سامنے قطر کی پالیسیوں اور مختلف مسائل پر اس کے موقف کو واضح کریں گے۔ ڈیووس فورم 2022 کے دوران عالمی رہنما موجودہ چیلنجز اور مستقبل کی امیدوں اور انتہائی اہم چیلنجوں کے فوری حل کے لیے غور و خوض کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی شراکتیں قائم کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عالمی کپ کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی لاسٹ مائل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والے ملکوں اور متعدد عالمی اور علاقائی آرگنائزیشنز کے 40 سے زائد ڈیلیگیشنز شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کانفرنس کے دوران ورلڈ کپ قطر 2022 کے دوران سیکیورٹی کے تمام انتظامات کا مکمل جائزہ لیا گیا، جس میں کوالیفائی کرنے والے دوست اور حلیف ملکوں کے سیکیورٹی وفود کے علاوہ انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشنز کے ڈیلیگیٹ بھی شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کانفرنس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن یا مشترکہ اعلامیے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ 2022 کے دوران گزشتہ تمام ورلڈ کپس کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ انٹرپول میں پولیس سروسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب اسٹیفن کاوان نے ملاقات کی، جو لاسٹ مائل کانفرنس میں شرکت کے لیے دوحہ میں ہیں۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل منگل سے دوحہ میں 14ویں دوحہ بین المذاہب بات چیت کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ اس سال کانفرنس کا عنوان ہے مذاہب اور نفرت انگیز نیریٹو، کتابوں اور پریکٹس کی روشنی میں۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 70 ملکوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے تقریباً 300 علماء، دینی اور مذہبی رہنما اور اسکالرز شرکت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ کال کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات، علاقائی حالات اور ایٹمی معاہدے کے متعلق مذاکرات کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی کے ساتھ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے فاؤ کے ماہرین کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون اور اس کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے عرب ملکوں کے وزرائے صحت کے 57ویں سیشن کے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ یہ اجلاس جنیوا میں WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے 75ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے پہلے بلایا گیا۔
عالمی اور مقامی سطح پر ہیلتھ کے حوالے سے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی نمایاں کوششوں کے اعتراف میں ان کو WHO کے ڈائریکٹر جنرل کے نام سے موسوم ایوارڈ ہیلتھ چیمپئنز 2022 سے نوازا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں ابھی تک منکی پاکس کا ایک بھی کیس نہ رجسٹر کیا گیا ہے اور نہ اس کا پتہ چلا ہے۔ ایک بیان میں ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ وزارت نے اس وائرس کے متعلق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں تاکہ اس کے ظاہر ہونے کی ممکنہ صورت میں فوری طور پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کی اس وبا کی عالمی اور علاقائی تازہ صورتحال پر بھی گہری نظر ہے۔ وزارت صحت نے ہیلتھ سروسز کے شعبوں میں کام کرنے والوں کو ہدایت دی ہے کہ منکی پاکس کے شبہ والا کوئی بھی کیس سامنے آئے تو فوراً اس کی اطلاع دیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر اس طرح کے کیسز سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے صدر کے دفتر نے آئندہ اتوار کو مشرقی بیت المقدس میں فلیگ مارچ کے انعقاد سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اشتعال انگیز قدم ہوگا۔ صدارتی دفتر نے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کی جارحیتوں کا مقابلہ کریں۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے۔ اسی طرح فلسطین کے صدر کے دفتر نے ایک اسرائیلی کورٹ کی جانب سے یہودی سیٹلرز کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں اونچی آواز کے ساتھ تلمودی عبادات کی ادائیگی کی اجازت دینے کی بھی مذمت کی ہے۔ اسی دوران میں حماس کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے مسجد اقصی میں فلیگ مارچ کے انعقاد سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمت کسی بھی صورت میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے گی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ افسر کرنل سیاد خدائی کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ افسر شام میں جاری موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے مذکورہ افسر پر قریب سے گولیاں چلائیں۔ ایک سرکاری بیان میں ایران نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے ایک خفیہ سیل کا پتہ لگا لیا ہے۔ روس یوکرین کے دونیتسک اور لوگانسک نامی علاقوں میں مسلسل بمباری کر رہا ہے اور یوکرین کے فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روس کے مذاکرات کار ولادیمیر میدنسکی نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کے ساتھ مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی اہلکار نے کہا کہ بات چیت کے تعطل یا سسپینشن کی وجہ یوکرین ہے، جبکہ کیف کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے بدلے فائر بندی کو مسترد کرتا ہے۔ یوکرین کے نیگوشیٹر جناب خالو بودلیاک نے کہا کہ مذاکرات یا بات چیت اس وقت تعطل کا شکار ہوئے جب روس نے مشرقی یوکرین میں فوجی آپریشن میں شدت پیدا کر دی۔ اسی دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ان کے ملک میں جنگ روکی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو صرف مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں اور یہ بات روس کو منظور نہیں ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ڈیووس انٹرنیشنل اکنامک فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں دنیا سے خطاب کریں گے اور مختلف انٹرنیشنل ایشوز پر قطر کا موقف اور اس کی پالیسیوں کو واضح کریں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ لاسٹ مائل کانفرنس میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے پختہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور اس عالمی فٹ بال میلے کے دوران انتہائی اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے بدلے فائر بندی کو مسترد کرتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔
खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107